ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو دن بہت بڑا ہو جاتا ہے، سردی کا جب موسم آتا ہے تو دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ سردی کے موسم میں دن کا چھوٹا ہو جانا، گرمی کے موسم میں دن کا بڑا ہو جانا اور رات کا چھوٹا ہو جانا، سردی کے موسم میں رات کا لمبا ہو جانا، یہ جو کائنات کے اس سسٹم میں، اس نظام میں جو تبدیلی ہوتی ہے، اس تبدیلی کا کرنے والا صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ اکیلا اس پورے نظام، پورے سسٹم کو اکیلا سنبھالے ہوئے۔ اور ہر موسم کا اپنا ایک الگ لطف ہے، اپنا ایک الگ مزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہ رگ سے بھی زیادہ وہ قریب ہے، کہ انسان خود اپنے آپ سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کو، میرے بندوں کو، کائنات میں بسنے والی مخلوق کو کب کس موسم کی ضرورت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی ضرورت ہے، برسات کی ضرورت ہے۔ جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضرورت کے مطابق اس کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے، کبھی سردی میں چینج کر دیتا ہے، کبھی گرمی میں چینج کر دیتا ہے، کبھی برسات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاگو کر دیتا ہے۔ یہ موسموں کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس موسم کی تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر دلالت کرنے والی، اس کی قدرت کو بتانے والی بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ سردی اور گرمی کے موسم کے بہت سے اسباب ظاہری طور پر، سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھے جائیں، دنیاوی طور پر بہت سے ہو سکتے ہیں، بہت سے بتائے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ان شدت الحر من فیح جہنم، اے لوگو، گرمی کی شدت اور گرمی کی سختی دراصل جہنم کی لپٹ اور اس کی لو کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی، یہ درخواست اپنی رکھی کہ اللہ، میرے اندر اتنی جلن ہے، اتنی آگ ہے، اتنی تپش ہے، اتنی گرمی میرے اندر ہے کہ اللہ، اب تو صورتحال یہ ہے کہ میرے حصے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں اور میں خود ہی اپنے آپ میں بے چین ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں کسی طریقے سے اپنی اس گرمی کو، اس تپش کو میں ہلکا کر سکوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، کہ سال میں 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت ہے، کہ جب گرمی میں ایک مرتبہ سانس لیتی ہے اور ایک مرتبہ سردی میں سانس لیتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب گرمی میں سانس لیتی ہے جہنم، وہ باہر کی طرف سانس لیتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو پوری کائنات میں گرمی پھیل جاتی ہے اور گرمی لوگوں میں بڑھ جاتی ہے، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب جہنم سانس لیتی ہے اندر کی طرف تو پھر پوری گرمی کھینچ لیتی ہے اور دنیا کے اندر سردی بڑھ جاتی ہے، اور تمام لوگ سردی سے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں دنیا کے اندر گرمی اور سردی کا ہونا، اور اس میں اضافے کا ہونا اور اس میں کمی کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نظام پر موقوف رکھا ہے۔ جو جہنم کی لپٹ سے نکلتی ہے وہ گرمی ہے، اور جہنم کے سانس کو کھینچنے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ سردی کا موسم۔ تو جو سردی کا موسم ہے، یہ جہاں ایک طرف جہنم کا یہ عذاب ہے، زیادہ سردی کا ہو جانا،
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا جو یہ موسم ہے اور سردی کا جو زیادہ ہو جانا، اس میں اضافہ ہو جانا، سخت سردی اور ٹھنڈک پڑنے لگنا، اس بات کی علامت ہے اے لوگوں کہ یہ جہنم کا ایک عذاب ہے، جو جہنم میں سخت سردی کا ایک عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا، ایسا عذاب ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا وہ عذاب ہوگا کہ وہ اس عذاب کے نتیجے میں جہنمیوں کا گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگے گا کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ سخت سردی کا یہ عذاب، جہنم کا یہ ایک عذاب ہے۔ انسان، ہم اور آپ جس طریقے سے ظاہری طور پر سردی سے بچنے کے انتظامات کرتے ہیں کہ گرم کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، جیکٹس پہنتے ہیں، اوڑھنے کے لیے بلینکٹس اور لحاف اور موٹے کپڑوں کا انتظام ہوتا ہے، وضو کرنے کے لیے گرم پانی اور نہانے کے لیے گرم پانی کا انتظام، اور انسان اگر باہر جانے لگے گھر سے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو پورے طور پر ڈھانک کر اور لپیٹ کر کے نکلتا ہے۔ جتنی تدبیریں، جتنے انتظامات دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کی ظاہری سردی سے بچنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انتظامات ہم لوگوں کو اس جہنم کے اس خطرناک عذاب سے، جو سردی کا عذاب ہے، اس سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور انتظامات اور تدبیریں کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم جہنم کے اس سردی والے، سخت سردی کے خطرناک عذاب سے ہم بچ سکیں۔ یہ سردی کا موسم اس لیے بھی آتا ہے، ادھر ذرا نظر دیر سے جاتی ہے، اور یوں دیکھا جائے تو سردی کا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المومن، کہ سردی کا موسم دراصل یہ ایمان والے کے لیے تو موسم بہار ہے، ایک ایسا موسم ہے جس میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور بڑا بہترین اور خوشگوار یہ موسم ہے ایمان والے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نہارہ قصیر، اس کا دن جو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے فسامہ، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور اس چھوٹے دن کی وجہ سے لوگ اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں بڑی آسانی ہے، نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کی شدت۔ اس لیے اس سردی کے موسم کا جو دن ہوتا ہے، سردی کے ایام میں جو ایک دن ہوتا ہے، جو سردی کا دن ہوتا ہے، نہایت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا آسان ہے۔ اور سردی کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ نہایت لمبی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں بندہ اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے، بندہ اس میں کچھ لکھ پڑھ بھی سکتا ہے، اس میں کچھ اپنے علمی کام اور دوسرے مطالعے سے متعلق کام بھی وہ کر سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی وہ لمبا وقت گزار سکتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المومن، کہ سردی کا موسم یہ ایمان والے کے لیے دراصل موسم بہار ہے۔ نہارہ قصیر، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، فسامہ، تو ایمان والا اس چھوٹے دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، نہ بھوک کی کوئی شدت ہے، نہ پیاس کی کوئی شدت ہے۔ اسی طریقے سے وَلَيْلُهُ طویل، کہ اس سردی کے موسم کی رات لمبی رات ہوتی ہے، فقامہ، تو اس لمبی رات میں ایمان والا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد میں، نوافل میں، مختلف عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو منانے لگتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سردی کا موسم دراصل ایمان والے کے لیے یہ ایک خوشگوار موسم ہے، یہ ایک پربہار موسم ہے، یہ ربیع ہے ایمان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک چیز اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ جنت میں جانے کے لیے جن اعمال کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعمال کو کرنے میں بڑا دخل ہے جنت میں جانے کے لیے، ان اعمال میں سے ایک عمل آپ نے فرمایا کہ سردی کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے مشقت و پریشانی کو برداشت کر کے بندہ جب وضو کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سردی کے موسم میں ابلاغ الوضوء علی المکارہ،
کہ انسان نہ چاہتے ہوئے اور سردی کی مشقت اور پریشانی اور اس ٹھنڈک کی اس زیادتی اور اس اضافے کو برداشت کر کے جو شخص سنت کے مطابق کامل اور مکمل وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، اس کو ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ایک تو وضو کرنے کا اور دوسرے سردی کے موسم میں سردی کی شدت کو برداشت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ڈبل اجر دیتا ہے، دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جہاں سردی کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جہنم کے اس سخت عذاب سے جو سردی کا عذاب ہے اس سے بچنے کی فکر کریں، وہیں یہ سردی کا موسم ہمارے لیے ایک پربہار موسم ہے، بہار کا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے۔ یہ موسم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اس کے لیے بہترین وقت یہ موسم ہم سب کو دیتا ہے۔ ان دو کاموں کی ہم پابندی کریں۔ تیسری چیز، سردی کے موسم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی موسم آتا ہے گرم کپڑے نکل آتے ہیں، لحاف نکل آتے ہیں، بلینکٹس نکل آتے ہیں، جیکٹ نکل آتی ہے اور دوسرے گرم کپڑے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اس کو پہننے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں گیزر لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں گرم پانی کا انتظام ہے اور گرم پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا، تمام جو ضروریات زندگی ہیں سردی کے موسم کو پورا کرنے کے لیے وہ سب ہمارے یہاں میسر ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں اس موقع پر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ارد گرد کے ماحول کو، اس کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر یا اسی طریقے سے فٹ پاتھ کے کنارے پر، روڈ کے کنارے پر، ہمارے گھر کے بغل میں قریب میں جھوپڑ پٹی میں رہ کر اور بالکل ہلکے پھلکے معمولی سے کپڑوں میں وہ راتیں گزار دیتے ہیں، سردی کی راتیں گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کو گرم پانی کا انتظام ان کے پاس ہے، نہ گرم کپڑوں کا انتظام ان کے پاس ہے، نہ گرم کوئی چیز اوڑھنے کا یا بچھانے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں، بس یوں ہی ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ جن کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے، جن کے پاس سارے انتظامات ہیں، ان کو کم از کم ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے نئے کپڑے نہ صحیح تو کم از کم پرانے پہنے ہوئے جوتے یا اپنے کپڑے گرم جیکٹس یا اسی طریقے کی اور چیزیں گھر میں جو غیر استعمال میں ہیں، جن کا استعمال نہیں ہے، ان کو آپ کم از کم اگر نئے نہ صحیح تو کم از کم پرانے استعمال شدہ چیزیں ہی ان غریبوں میں، ان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائیں، تاکہ سردی کی شدت اور سردی کی سختی سے یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بچا کر کے یہ آپ کے شکر گزار ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص دنیا کے اندر کسی ضرورت مند کو، کسی ننگے کو کپڑے پہنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے میوے اور پھل کھلائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی شراب، مہر لگی ہوئی شرابن طہورا، ایسی شراب پلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتی شراب ہوگی۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورت میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سختی کا جو عالم ہوگا میدان محشر کی، اس موقع پر اس شخص کی کوئی بڑی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو یہ سردی کا موسم ہمیں تقاضا کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر غریبوں کی ایک ہمدردی، ایک جذبہ اور ایک ایسی انسیت ان سے پیدا ہو جائے کہ ہم ان کا خیال کرنے والے بن جائیں، ان پر ترس کھانے والے بن جائیں، ان پر رحم کھانے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اے لوگو زمین والوں پر رحم کرو، اللہ جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے ہم سب ان صفات کو اپنے اندر اتاریں۔ سردی کا موسم اس چیز کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔